بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن، تھینک یو۔ ایک شخص نے بتایا، میں اپنی دوست کی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے اس کے گاؤں گیا۔ یہ ایک پرسکون جگہ تھی۔ اس گاؤں میں میری حیرت کا مرکز یہاں کا ایک عام سا موچی تھا، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس کی شہرت کی وجہ اس کے موچی کے ہاتھ کا ہنر نہیں تھا، بلکہ کچھ اور ہی تھا، اور اس کی پراسرار عادت کی وجہ سے لوگ اس موچی سے اپنے جوتے مرمت کروانے آتے تھے۔ مجھے اس سے ملنے کا بے حد شوق ہو گیا اور میں اپنے دوست سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے بھی اس موچی سے ملنا ہے۔ آخر کون سا ایسا علم ہے اس کے ہاتھ میں جو سب اس کے نہ صرف دیوانے ہیں بلکہ اس کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ ہم دونوں اس موچی کی دکان کی جانب چل دیے، لیکن میں حیران رہ گیا کہ اس موچی کی نہ تو کوئی دکان تھی، نہ کوئی خانہ، محض ایک درخت کے نیچے اس نے اپنا اڈا جما رکھا تھا۔ مختصر سے اوزاروں پر مبنی چھوٹا سا صندوق، اس کے بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ساختہ آکشن، پیروں میں نہایت بے سودا جوتوں کی جوڑی اس کی ملکیت تھی۔ درخت کی جڑ سے بنے سیمنٹ کے تھڑے پر اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ شہزاد نے مجھے بتایا کہ اس درخت کی جڑ کو اس موچی کی ملکیت سمجھو۔ گاؤں والوں نے لاکھ کوشش کی، لیکن اس موچی نے اس جگہ کو کسی قیمت پر نہ چھوڑا۔ اب کے سب تھک ہار کے باز آ گئے ہیں۔ یہ موچی پچھلے 30 سال سے یہیں پر اڈا جمائے ہوئے ہیں۔ جب شہزاد یہ بتا رہا تھا، اس وقت ہم یہاں سے گزر رہے تھے، لیکن اس وقت موچی اپنے برائے نام دکان میں موجود نہیں تھا۔ مجھے شہزاد نے مزید بتایا کہ اس موچی کی شہرت کی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ وہ اسلم موچی کسی کا جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے آنے والے کل کا حل بتا سکتا ہے اور اس سے آنے والے کسی بڑی مصیبت سے آگاہ کر سکتا ہے، تاکہ وہ اس مصیبت سے کچھ حد تک بچ سکے۔ میرا تجسس اور بڑھ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس موچی سے بات چیت کروں، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ ہم یہاں شہزاد کی والدہ کے جوتے مرمت کروانے آئے تھے۔ ہم اسی درخت کے تھڑے پر انتظار کرنے بیٹھ گئے۔ اس دوران میں نے شہزاد سے پوچھا کہ یہ کیسا علم ہے اس کے پاس، اور اگر وہ موچی ہے تو اس قدر گہرے علم کا مالک کیسے بنا۔ مجھے بتایا گیا کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے اس موچی نے یہاں درخت کی جڑ کے قریب درخت کی چھاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ یہاں پر لوگوں کے جوتے مرمت کرتا، لیکن گاؤں میں اور بھی موچی تھے، اس لیے اس کے پاس کام بہت کم آتا تھا۔ کبھی کبھی تو سارا دن خالی گزر جاتا۔ ایک دن شام ہونے کو آ گئی، لیکن اس کے پاس سارے دن میں ایک بھی جوتا مرمت کروانے کو نہیں آیا۔ قریب تھا کہ وہ اپنے گھر خالی لوٹ جاتا۔ اسی اثناء میں اس کے پاس ایک نہایت بوڑھی عورت اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے آئی۔ وہ بہت غریب تھی، کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے تھے، ننگے پاؤں کھڑی تھی اور اپنے جوتے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ اسلم کے قریب آ کر کہنے لگی، بیٹا کیا تم میرا جوتا سلائی کر دو گے؟ اسلم نے نہایت احترام کے ساتھ کہا، کیوں نہیں ماں جی۔ لیکن وہ بوڑھی ایک دم بولی، مگر میرے پاس تم کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ گاؤں کے سبھی موچیوں نے مفت میں میرے جوتے مرمت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلم نے اپنا سامان زمین پر بچھاتے ہوئے اس بوڑھی کو احترام سے وہاں بٹھایا اور کہا، اماں جی، بیٹے کبھی اپنی ماں سے پیسے لیتے ہیں کیا؟ لاؤ میں تمہارے جوتے مرمت کر دوں۔ یہ کہہ کر اسلم نے جوتے جو کہ بے حد کیچڑ زدہ تھے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ بوڑھی کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، مجھے لگتا ہے ان جوتوں کا صحیح حقدار مجھے آج مل گیا ہے۔ بڑھیا کے الفاظ سن کر اسلم چونک پڑا۔ اس نے دل میں سوچا، اتنے موسیدہ جوتوں کو اب بھی کسی کی ملکیت ہونا چاہیے کیا؟ لیکن خیر، وہ اماں کے احترام میں خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگا۔ بڑھیا نے اپنی پوسیدہ قمیض کی جیب میں سے ایک حقیقی انگوٹھی نکالی اور اسلم کو دے دی۔ ساتھ ہی اس نے کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا، جیسے کچھ پڑھ رہی ہو۔ پھر اٹھی اور اس درخت کے گرد ایک دائرہ کھینچ کر کہنے لگی، یہ لو بیٹا، آج سے میرا سارا علم تمہارا ہو گیا۔ تم جب یہاں بیٹھ کر کام کرو گے، ان جوتوں کو پہنے رکھنا اور اس انگوٹھی کو بھی۔ اس کے بعد وہ بوڑھی اسلم کے پاس سے چلے گی۔ اسلم کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن اس نے بوڑھی کی سب باتوں پر عمل کیا۔ جب اپنے اڈے پر کام کرتا، ان جوتوں کو پہنے رکھتا، اس کے پاس گاہکوں کی لائن لگی رہتی۔ اس وقت وہ بھی تھا جب پورا دن ایک گاہک بھی نہ آتا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اسلم موچی کے پاس گاہکوں کی بڑی لائن کھڑی رہتی۔ اس وقت اسلم کی عمر 32 برس تھی۔ اسلم کا کام خوب چلنے لگا۔ شروع میں اسلم ایک دو بار محض آزمانے کی غرض سے وہ جوتے اتارے، مگر جلد ہی اس کو احساس ہو گیا کہ وہ اب ان جوتوں کے بغیر نامکمل ہے۔
اب ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کچھ دیر بعد اسلم موتی نمودار ہوا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہایت سادہ شخصیت کا مالک تھا اور اب اس کی عمر تقریباً 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ دبلا پتلا جسم، نظریں نیچے کیے، سادہ سی چال کے ساتھ وہ سلام کرتے ہوئے ہمارے درمیان آ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں گہری زرد رنگ کی تھی، ان میں کوئی خاص کشش نہیں تھی لیکن عجیب سا تاثر لیے اس کی آنکھوں میں گہرائی سی موجود تھی جس پر وہ منہ سے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ شہزاد نے خالہ جان کے جوتے اسلم کو تھما دیے۔ وہ خوش اسلوبی سے انہیں سلائی کرنے لگا، اپنے کام میں مگن۔ اچانک رک گیا اور کہنے لگا، شہزاد بیٹا، اگر تمہاری والدہ کو کوئی بہت ضروری کام درپیش ہو تو انہیں کسی طویل سفر پر مت جانے دینا۔ شہزاد نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیا معلوم ہوا آپ کو؟ اسلم موچی نے جواب دیا، خطرہ ہے، وہ بھی موت کا خطرہ، لیکن اگر تم احتیاط کرو تو مصیبت سے بچا جا سکتا ہے۔ دراصل اسلم موچی کسی کے بھی جوتوں کو ہاتھ لگا کر اس کے ماضی مستقبل کو بھانپ سکتا تھا۔ یہی وہ پر اسرار علم تھا جو بڑھیا اسے دے کر گئی تھی۔ ہم جوتے لے کر گھر واپس لوٹے تو پتہ چلا کہ کچھ دور کے رشتہ داروں نے اعتراض کیا ہے، اگر شہزاد کی والدہ شادی کا دعوت نامہ خود لے کر نہیں آئے گی تو ہم شادی میں شرکت ہی نہیں کریں گے۔ لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ لاکھ کوشش کے باوجود بھی خالہ جان کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا اور راستے میں بس کو حادثہ پیش آ گیا اور بس ایک کھائی میں جا کر گر گئی اور خالہ جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا ہنستا بستا گھر موت کے ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ میری تو عقل دنگ رہ گئی کہ ایسے کیسے کوئی شخص محض جوتوں کو ہاتھ لگا کر بتا سکتا ہے کہ ان جوتوں کو پہننے والے کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد سادگی سے شادی ہو گئی۔ اب میں نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا۔ شہزاد مجھے گاؤں کی سیر کروا رہا تھا، اچانک میرا جوتا ٹوٹ گیا اور ہم اسے سلائی کروانے کے لیے اسلم موچی کے پاس لے کر آئے۔ اسلم بھائی نے میں جوتے سلائی کرتے کرتے مسکرانا شروع کر دیا، کہنے لگا، مجھے کچھ وقت لگے گا، چاہو تو کچھ دیر بعد لے لینا۔ پھر کچھ دیر رک کر مجھے مخاطب ہو کر بولا، بھائی تم تو قسمت کے بڑے دھنی ہو، آنے والے چند سالوں میں ہی تم بلندیوں کو چھوؤ گے۔ میں حیران تھا، حالانکہ میں اس کی پیشگوئی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی میرے یقین میں کچھ کمی سی تھی۔ خیر، ہم سامان سمیٹے واپس کی تیاری کرنے کو واپس چلے گئے۔ شام کو میری واپسی کی ٹرین تھی۔ ہم جو جوتا لینے اسلم کی دکان پر پہنچے لیکن اسلم وہاں نہ تھا۔ اس کے شاگرد نے جوتے دینے سے منع کر دیا کہ وہ خود آ کر دیں گے، لیکن ٹرین کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ میں اسے زور دینے لگا تو شاگرد نے 3 جوڑے میرے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگا، یہ لیجیے، آپ کا ہے، وہ لے لیں۔ میں نے اپنے جوتے کی پہچان تھی اور گھر لے آیا۔ گھر واپس پہنچا ہی تھا کہ میرے جرمنی جانے کا انتظام ہو گیا۔ میں بلندیوں کے خواب دیکھتا ہوا جرمنی پہنچ گیا، لیکن میری قسمت نے اپنا پاسا پلٹ لیا۔ کچھ دن گزرے کہ ایک حادثے کی بنا پر مجھے جیل ہو گئی، وہ بھی 5 سال کے لیے۔ اس دوران مجھے بے حد تکلیفوں سے گزرنا پڑا، ہر لمحہ رو رو کر گزرا، ہر رات مجھے موت جیسی لگتی۔ میں ہر وقت دل ہی دل میں اسلم کو کوستا رہتا اور سوچتا کہ جس دن میں یہاں سے چھوٹ گیا تو اس کے پاس جاؤں گا، اس کا گریبان پکڑ کر اسے درخت کے گرد گھسیٹوں گا اور بالآخر وہ قیامت خیز 5 سال ختم ہو گئے اور میں اپنے عہد کے مطابق واپس وطن پہنچتے ہی سیدھا اسلم کے پاس گیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون کے آنسو اتر آئے اور وہ بھی جیسے مجھے اب بھانپ گیا تھا۔ چونک کر کھڑا ہو گیا، میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر چلانے لگا۔ اسی کیفیت میں سارا واقعہ سنا ڈالا۔ اسلم نے مجھے نہایت افسوس سے دیکھا اور کہنے لگا، میرے شاگرد نے کہا تھا کہ میں خود آ کر تمہارے جوتے دوں گا، تب تم نے زبردستی کیوں کی تھی؟ کیا تمہیں یقین تھا کہ تم اپنا ہی جوتا لے کر گئے تھے؟ میں اس قدر حیرت میں آ گیا اور یہ سن کر اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد سوچ کر مجھے یاد آیا کہ اس دن 3 جوڑے تھے جن پر نام نہیں لکھا ہوا تھا اور وہ تینوں تقریباً ایک جیسے ہی دکھائی دیتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جوتے کی پہچان کی اور لے گیا۔ اسلم نے جواب دیا، نہیں، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، تمہارے جوتے آج بھی میرے پاس ہیں، تم اس دن کسی اور کا جوتا لے کر گئے تھے اور نام میں نے تمہارے نام کے تقدس میں نہیں لکھا تھا، تمہارا نام عبداللہ ہے اور باقی دونوں بھی عبد الرحمن اور عبد الرحیم تھے۔ بھلا میں اللہ کے ناموں کو کیسے جوتوں پر لکھ سکتا تھا؟ اس لیے میں نے اپنے شاگرد کو کہہ دیا کہ جوتا میں خود آ کر واپس دوں گا، تم جس کا جوتا پہن کر گئے تھے اس کی قسمت میں 5 سال کی قید لکھی تھی، سو وہ تمہیں جھیلنا پڑی، تمہاری قسمت واقعی بلند ہے، اب تم اپنا جوتا لے لو مجھ سے۔ اسلم کی باتیں خنجر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئی۔
دکھ سے میرا دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ اسلم نے مجھے میرے جوتے واپس دیے اور میرے الفاظ نہیں ہیں کہ چند ہی ماہ میں مجھے میری نوکری میں اس قدر ترقی ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجیے۔